بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس منور معطر موضوع پر گفتگو کریں گے کہ میلاد منانا کیا جائز ہے، میلاد کی پس منظر کیا ہے، میلاد کی حیثیت کیا ہے۔ تو جو میلاد ہے یہ لفظ مولد سے بنا ہے، اور مولد کے معنی ہیں جائے پیدائش کے۔ تو گویا حضور کی تاریخ پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرنا، حضور کی آمد پہ خوشی کرنا اور حضور کی آمد کی خوشی میں شکرانہ ادا کرنا، یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اہل بیت کی بھی سنت ہے، اور کروڑوں اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہیں، سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ سے ہی کائنات کا وجود ہے، آپ وجود کائنات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اور آپ کے تذکرے ہر دور میں ہوتے رہے۔ کچھ چیزیں انبیاء کرام میں کامن ہیں کہ جیسے توحید، ہر نبی نے توحید کا درس دیا ہے، توحید کا علم بلند کیا ہے اور توحید کا پرچار کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی رسالت اور نبوت کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی آمد کی خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ وہ آخری وقتوں میں ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام زمین پہ محمد ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوں گے، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ ہماری کتابوں کی تصدیق بھی فرمائیں گے۔ تو ہر نبی نے یہ اظہار کیا۔ یہی تو میلاد ہے کہ حضور کا ذکر کرنا۔ ہم بیٹھ گئے ہیں چار افراد یہاں پہ، اب حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، حضور کے روحانی تصرفات کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے رحم دلی کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے کیسے بتایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، عسکری معاملات ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ سماجی معاملات ہوں، حضور نے ہر معاملہ ہمیں کر کے دیا امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے۔ جب ہم ان چیزوں کو پبلکلی بیان کرتے ہیں، جب پبلک میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہی تو میلاد ہے۔ میلاد کوئی یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگانا، کمکمے لگانا، ڈول ڈمکا کرنا، یا شبیہیں نکالنا، یا وہ پوسٹر نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا اور وہ آگے لوگوں میں پہنچانا، یہ اصل میلاد ہے۔ سورت کے ذکر کے ساتھ ساتھ سیرت کا ذکر کرنا، اور آج ضرورت ہے کہ ہم سیرت کو زیادہ اپنائیں، اپنی زندگیوں پہ اس کو نافذ العمل کریں۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلے جو رول ماڈل شخصیت ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری، کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، میں اس کے لیے محبوب نہ بن جاؤں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو دوست سمجھتے ہیں کہ میلاد کیا ہے، تو یہی میلاد ہے، یہ وہ بھی کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اگر کہیں پہ 5، 10، 15، 20 یا 100 بندہ مل بیٹھ کے اجتماعی ذکر کرتا ہے تو وہ میلاد کی فارم بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔